الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی محمد رسول الکریم، اما بعد۔ بھائیوں دوستوں، آج کے دور میں جو چل رہا ہے دن کے معاملے میں، یعنی کوئی بھی دن کے معاملے متعلق ہو یا کرسچن کے دن کے معاملے متعلق ہو یا ہندو دھرم کے دن کے متعلق ہو یا اسلام دھرم کے متعلق ہو، تو دیکھیے ہم اتنے دھرم کو ہم مان کے چلتے ہیں یا مانتے ہیں، صرف ہم مانتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ اس چیز کا ہم تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا دین میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ تو ہمیں اپنے دین کا اپنا دین کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہے ہمارا دین میں، کیا سچائی ہے، کس چیز کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ کہ دیکھیے ہر وہ مذہب میں، ہر وہ دین میں جتنے بھی مذہب بنے ہوئے ہیں، سبھی میں یہی کہتا ہے کہ ایک ایشور کی عبادت کرو۔ کیا کہا ہے؟ ایکم برم دوتیہ ناستی، یعنی کہ ایشور ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، نہ ہی اس کے علاوہ کسی کو پوجنا چاہیے، نہ ہی کسی کی عبادت کرنا چاہیے، نہ مورتی کی، نہ پتھر کی، نہ پیڑ کی، نہ پانی کی، کسی چیز کی نہیں۔ کیونکہ وہ جو ایشور ہے وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ اگر ہوگا بھی تو ہم نہیں جانتے ہیں، ہم نہیں دیکھے ہیں، اور ہمیں وشواس ہے کہ ایشور ہے۔ اگر ایشور نہیں ہے تو پھر یہ زمین، یہ آسمان کیسے بنا؟ کس نے بنایا؟ جس طرح سے ہم یہ پین کا بارے میں بتا رہے ہیں، یہ پین جو بنایا تو آخر کس نے بنایا ہے نا اس پین کو؟ جب تک کسی نے نہیں بنایا اس پین کو تو یہ پین کیسے بنا؟ تو اسی طرح سے جب تک کوئی چیز ہم بناتے نہیں ہیں تب تک نہیں بنے گا۔ جب ہم بنائیں گے، اس کو تیاری کریں گے، تب نہ یہ پین بن جائے گا۔ جب اس کو ہم بنائیں گے نہیں تو کیسے بنے گا؟ اسی طرح سے ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا ایشور اس زمین کو، آسمان کو بنایا ہے، تبھی بنا ہے۔ اگر نہیں بناتا تو نہیں بنتا۔ تو دیکھیے ہمارا ایشور کتنا بڑا شکتیشالی ہے اور قدرت والا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ ہمارا ایشور، ہمارا پرمیشور، ہمارا رب، ہمارا اللہ کیا کہتا ہے کہ ایک ایشور کی عبادت کرو، اور اس کا جو سندیشٹا ہے، جو میسنجر ہے، جو پیغمبر ہے، اس کا کہنا مانو۔ اس نے بھی ایک ایشور کی عبادت کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس نے یہ بات نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو، نہیں، اس نے بھی کیا کہا ہے؟ ایکم برہم دوتیہ ناستی، یعنی کہ ایک ایشور کی عبادت کرو، ایک ایشور کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر وہ عبادت کے لائق ہے تو وہ اللہ ہے، وہ ایشور ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ آخر ہمیں ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ کیا ہم ہمیشہ کے لیے آئے ہیں؟ کیا ہمارا موت نہیں ہوگا؟
کیا ہم قبر پہ نہیں جائیں گے؟ کیا فرشتہ آ کر کے جو ہم سے سوال جواب نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، کیونکہ دیکھیے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہی بات باقی گرنتھوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ سرچ تو کریں، آپ اسلام کا جانکاری تو لیں کم سے کم۔ دیکھیے اسلام میں کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے، نہ ہی کوئی زبردستی کسی کو اسلام قبول کرا سکتا ہے، کیونکہ اسلام کا مطلب ہے شانتی، پریم، بھاؤ، محبت، اسی کو اسلام کہا گیا ہے۔ انصاف، حق، جسے حق جو ملنا چاہیے اسے حق دلاتے ہیں اسلام، جسے انصاف ملنا چاہیے اسلام اسے انصاف دلاتے ہیں۔ تو اسلام ایک سوچھ مذہب ہے، ایک پاک صاف مذہب ہے، ایک صاف ستھرا مذہب ہے۔ اسلام کے جیسا کوئی مذہب نہیں ہے۔ جتنے بھی مذہب ہے سب دنیا کا بنا ہوا مذہب ہے۔ اللہ کا دین، ایشور کا دین، پرمیشور کا دین، رب کا دین ایک ہی دین ہے۔ کون سا دین ہے؟ ان دین ان اسلام، یعنی کہ اسلام ہی مذہب ہے، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ اگر آج ہم سناتن کی طرف ہم جاتے ہیں تو سناتن کیا کہتا ہے؟ سناتن کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہندو لوگ کہتے ہیں ہندو کہتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا معلوم نہیں ہے کہ ہندو کا مطلب کیا ہے۔ ہندو کا کوئی دھرم ہی نہیں ہے۔ اگر ہندو کا کوئی دھرم ہے تو وہ سناتن ہے۔ سناتن کا مطلب سچا دھرم ہے۔ سنسکرت میں سناتن کہتے ہیں اور عربی میں اسلام کہتے ہیں، کیونکہ جو اسلام میں بتایا وہی سناتن میں بتایا۔ تو سناتن کا مطلب سچا دھرم، یعنی کہ سیدھا راستہ، ستیہ مارگ پر چلنے والوں کو اسلام کہا جاتا ہے، سناتن کہا جاتا ہے۔ سنسکرت میں اسے سناتن کہتے ہیں اور عربی میں اسے اسلام کہتے ہیں۔ تو اسلام ایک شانتی کا مذہب ہے، ایک بھائی چارہ کا مذہب ہے، ایک محبت کا مذہب ہے، ایک انصاف کا مذہب ہے۔ اسلام کے ایسا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے۔ اسی لیے بھائیوں دوستوں، ہمیں اس چیز کا کھوج کرنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے اور اپنے دین کی متعلق ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کی گیان ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے۔ اور ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان کا نبی ہے، پورا قوم کا نبی ہے، صرف مسلمانوں کا نبی نہیں، پورا قوم کا نبی ہے، پورا قوم کا پیغمبر ہے، میسنجر ہے۔ آپ نے میسج لے کے آیا اللہ کا لوگوں کو بتانے کے لیے، یہ لوگوں تم برائی کو چھوڑو اور بھلائی کی طرف آ جاؤ، بس اسی چیز کی دعوت دیا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی انسان نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ پر ایمان لانا چاہیے اور رسول پر ایمان لانا چاہیے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ وشواس، یقین، یعنی کہ ہم آج کے بعد کسی کی عبادت نہیں کریں گے سوائے اللہ کے، سوائے ایشور کے۔ ہم سب چیز کو ہم نکارتے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک ہے، پوجیہ ایک ہی ہے، وہ ایشور ہے۔ ایشور کا ہی پوجا کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا جگہ میں گایتری منتر جو پڑھتے ہیں ہندو دھرم کے لوگ، تو اس کا میننگ کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ اس میں یہی کہہ رہا ہے اوم بھوربھواسوہ تتسویتربرینیم بھرگو دیوस्य دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات۔ کیا کہتا ہے؟ اوم بھوربھواسوہ، یعنی کہ اوم ہے، ایک ہی ہے ایشور،
اس کے علاوہ کوئی ایشور نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو، اور باقی کے باقی سب سواہا ہے، یعنی کہ باقی کسی کا عبادت نہیں کرنا چاہیے، صرف ایک ایشور، ایک رب، ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سنسکرت کا اگر ترجمہ ہم پڑھتے ہیں پھر ہمیں معلوم چلے گا۔ تو دیکھیے ہمیں ایک دن ضرور جانا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر کے، تو ہمارا زندگی سمجھیے 1 سیکنڈ کا بھی ہے، 1 منٹ کا بھی ہے، 1 گھنٹہ کا بھی ہے، ہمارا زندگی کا کوئی ویلو نہیں ہے۔ ہم کس ٹائم میں ہم چلے جائیں گے، کس ٹائم میں ہمیں اللہ رب ایشور ہمیں بلا لیں گے، تو ہمیں جانا پڑے گا۔ تو ہم جائیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اسی لیے ہم ایک اللہ پر ایمان لائیں، رسول پر ایمان لائیں، اسی میں ہمارا کامیابی ہے، اسی میں ہمارا بھلائی ہے، اور اسی سے ہم ہم جنت پا سکتے ہیں، اسی عمل سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے جنت سجا کے رکھا ہے، الحمدللہ، کتنا بڑا نعمت ہے جنت، جو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھیں۔ تو بھائیوں دوستوں، باقی کے چیز میں دوسرا ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ لوگوں کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھیے گا، اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔